بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں پر السلام۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کی ایک اہم کہانی کے ساتھ، ایک اہم سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جو اسکرین پر شخصیت موجود ہیں، یقیناً یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ فخر کشمیر ٹریول اینڈ ٹورز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سردار نیاز خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار نیاز خان صاحب کے ساتھ آج سے تقریباً 11 سال قبل ایک میرے ہاتھ میں فائل ہے، اگر آپ اس کو دیکھ سکیں، یہ فائل ہے جی۔ اس فائل کو سیکیور لائف پلان جوبلی لائف انشورنس کے نام سے باغ میں ایک کمپنی ہے۔ اس کمپنی نے 2013 میں فخر کشمیر کے آفس میں سردار نیاز خان صاحب سے ایک خاتون نے ملاقات کی۔ ان کا نام بلقیس ہے اور جوبلی انشورنس جو باغ کا آفس ہے اس میں وہ جاب کرتی ہیں۔ نیاز صاحب کے پاس آتی ہیں اور نیاز صاحب کے پاس آ کر وہ پلان بتاتی ہیں اور 1 لاکھ روپیہ پر ایئر نیاز صاحب سے جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر نیاز صاحب جب پہلی ملاقات میں اس کے ساتھ کوئی باتیں طے نہیں کرتے تو پھر دوبارہ وہ خاتون پھر آتی ہیں ان کے آفس میں اور پوری فائل لے کے جب واپس آتی ہیں تو نیاز صاحب نے بقول نیاز صاحب کے ایک خاتون کو اپنے آفس میں آتے دیکھ کر میں نے اس کے جو ایگریمنٹس تھا اس پہ حامی بھری۔ 1 لاکھ روپیہ پر ایئر یعنی ہر سال کا 1 لاکھ روپیہ نیاز صاحب اس جوبلی لائف انشورنس کا جو بینک اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے جمع کرتے رہے۔ یہ اس جو فائل ہے جی، اس میں تمام ڈاکیومنٹس ہیں جو 10 سال میں جو پیسے نیاز صاحب نے جوبلی لائف انشورنس کو دیے، وہ تمام ڈیٹیل اس فائل کے اندر ہے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ جب 10 سال پورے ہو گئے، ان 10 سال کے بعد نیاز صاحب کا جو پلان تھا، جو 2013 میں ان کا پلان سیٹ ہوا، وہ بھی اس فائل کے اندر چیزیں مینشن ہیں۔ 15 لاکھ روپیہ 10 سال کے بعد ان کا جو پلان تھا اس میں 15 لاکھ روپیہ 10 سال بعد ان کو واپس ملنا تھا۔ جب ان کی 10 انسٹالمنٹس 10 سال پورے ہوئے، 10 سال کے بعد جب انہوں نے کمپنی سے رابطہ کیا تو انشورنس کمپنی کے جو ذمہ داران تھے ان کی فائل میں ان کی 1 لاکھ کی قسط بقایا تھی، لیکن بقول نیاز صاحب کے کہ میں نے وہ قسط ادا کی ہے۔ نیاز صاحب کے پاس ایویڈنس تھے، ثبوت تھے، نیاز صاحب نے ثبوت دیا تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ نیاز صاحب سے کچھ مختصر سوالات کریں گے اور پھر اس پروگرام کے بعد ہم جوبلی لائف انشورنس کے جو ذمہ داران ہیں باغ آفس میں ان کے پاس جائیں گے اور ان سے بھی اس کیس کے حوالے سے پوچھیں گے۔ پھر اس سٹوری میں یہ ہے کہ جب 10 سال کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو نیاز صاحب جب ان سے اپنے پیسے مانگتے ہیں جو 15 لاکھ روپیہ ہے تو اس کے لیے وہ 1 ہفتہ 10 دن 20 دن 25 دن یا 1 مہینہ ٹائم دیتے ہیں، جس کو آج 1 سال اور 2 مہینے گزر گئے۔ 1 سال 2 مہینے کے بعد جب نیاز صاحب نے دیکھا کہ یہ معاملہ اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کے سالو نہیں ہوتا تو انہوں نے پولیس کے ڈی ایس پی سے رابطہ کیا اور طارق محمود صاحب نے اس کیس کو اپنے ذمہ لیا۔ ڈی ایس پی طارق صاحب کے آفس میں بھی اس ڈاکومنٹس میں 2 ایسے پیپر ہیں جو ڈی ایس پی طارق صاحب اور خاتون جو ہیں بلقیس اس کی موجودگی میں سائن ہوئے ہیں اور ان کے سائن بھی موجود ہیں کہ ہم پیسے 15 دن یا 20 دن یا 25 دن کے بعد دیں گے۔ پھر دوسری دفعہ وہ خاتون آتی ہیں ڈی ایس پی صاحب کے آفس میں، پھر نیاز صاحب بھی جاتے ہیں، پھر تیسری دفعہ وہ خاتون آتی ہیں اور پھر نیاز صاحب بھی جاتے ہیں۔ لیکن نیاز صاحب نے ڈی ایس پی صاحب سے وہ متعدد مرتبہ آفس میں اور ٹیلی فوننگ رابطہ کیا، 3 بار وہ خاتون آئی اور اس نے جو ٹائم دیا اس پر وہ فلفل نہیں کر سکی اپنا پرامس۔ اب جوبلی انشورنس کے ذمہ داران ہیں مظفر آباد میں یا کراچی میں یا پاکستان میں، ان سے بھی کمپنی رابطے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اب نیاز صاحب کا جو موقف ہے ان سے کچھ 4 یا 5 اہم سوالات ہیں، وہ ان کی زبانی سنیں گے۔ نیاز صاحب 2013 میں یہ خاتون آپ کے آفس میں آئی ہے، جس طرح میں نے کہا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، یہ ایک بار نہیں آئی ہے، اسے سینکڑوں بار آئی ہے۔ پہلی دفعہ اس نے فائل تیار کی ہے، میں نے اس سے یہ پالیسی نہیں کروائی۔ پھر 2-3 ماہ بعد یہ میرے پاس آ گئے، منتیں کرنے لگی کہ میرے پرمیشن کا مسئلہ ہے، آپ مجھ سے پالیسی کروائیں۔ پھر میں نے خاتون دیکھ کے، اس کا چہرہ دیکھ کے کہ بہت پریشان تھی، تو میں نے یہ پالیسی کروائی۔ جو ایگریمنٹ آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نیاز صاحب، جب آپ کا جب ایگریمنٹ ہوا نیاز صاحب، تو ہر سال آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے تھے، یہ کون سے مہینے میں دیتے تھے ہر سال کے؟ ہر سال 6ویں مہینے میں دیتے تھے، تو میں اپنا جون میں ہر سال جون میں آپ 1 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کرواتے تھے؟ جی بینک میں جمع۔ بالکل جی، نیاز صاحب کے پاس جو
ہر سال کی جو بینک میں جو انسٹالمنٹ ہوتی تھی وہ رسیدیں پوری ڈاکومنٹس فائل ہیں جی, پوری چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں, جو ہم کل کمپنی کے سامنے بھی رکھیں گے. نیاز صاحب, پھر جب یہ معاملہ آپ کے 10 سال میں 10 لاکھ روپے آپ کا پورا ہو گیا, آپ نے کمپنی کو پیسے ادا کر دیے, تو پھر کتنے عرصے بعد آپ ان سے اپنی رقم واپس مانگیں گے؟ میں تقریباً اس کے 2-3 ماہ بعد گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا 10 دن 15 دن ہفتہ, حتیٰ کہ یہ 1 سال 2 ماہ ہو گئے مجھے دفتروں کے چکر لگواتے ہیں. درمیان میں ان کا ایک مظفر آباد میں کشمیر کا مینیجر وہ بھی آیا, جو آ کے اس نے میرے ساتھ 2-3 دفعہ ملاقات کی, اور اس نے ہر بار مجھے یہی یقین دہانی کروائی کہ آپ کو 10 دن کے اندر ملیں گے, ہفتے کے اندر ملیں گے. اور ان نے درمیان میں مجھ سے ایک بیان الفی لیا ہوا ہے. ہاں وہ بیان الفی بھی ہم نے پڑھا ہے. وہ اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ قسط نہیں جمع کروائی ہے, حالانکہ رسید میرے پاس موجود ہے. پھر انہوں نے مجھ سے بیان الفی لیا ہوا ہے, وہ عدنان نے لیا مجھ سے, جو مظفر آباد میں بیٹھتا ہے. پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے یہ پیسے دینے والے نہیں ہیں, کبھی کہیں 7 لاکھ لے, پھر 8 لاکھ کا چیک دے رہے تھے, میں نے وہ 8 لاکھ کا چیک بھی نہیں لیا ہے. جب یہ میں نے دیکھا کہ یہ بالکل فراڈ ہے, اس کے بعد میں نے ڈی ایس پی صاحب کے پاس درخواست دی ہے. ڈی ایس پی صاحب نے پھر بلقیس کو بلایا, وہاں مجھے بھی بلایا. بلقیس نے وہاں ایک ریٹن لکھ کے دیا ہوا ہے کہ موجود ہے, ادھر فائل میں موجود ہے, کہ 15 دن بعد ہم آپ کی پیمنٹ کریں گے. اس بات کو کتنے دن گزر گئے؟ یہ بھی تقریباً 2.5 ماہ گزر گئے ہیں. پھر درمیان میں 15 دن بعد دوبارہ عدنان جو بیٹھتے ہیں, عدنان کرتے تھے مظفر آباد میں, وہ آگے انہوں نے بھی لکھ کے دیا ہوا ہے 15 دن کا. پہلے یہ 2 دن کا کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہم کریں گے. جس وقت انسان مان جاتا ہے کہ میں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں انہیں, پھر کرتے کرتے یہ 15 دن تک لے جاتے ہیں. جب آپ کو 8 لاکھ کا چیک دے رہے تھے تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے, جو باقی رقم ہے وہ بعد میں دیں گے, یا بس 8 لاکھ رہیں اور خاموش ہو جائیں؟ نہیں, یہ مجھ سے اسٹامپ مانگ رہے تھے کہ آپ اسٹامپ دیں اور ہم آپ کو چیک دیں, یعنی کہ باقی رقم ختم. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے 10 لاکھ دیا ہوا ہے, جو یہاں پہ آپ کے ایم او یو سائن ہے کمپنی کے ساتھ, وہ 15 لاکھ روپیہ 10 سال بعد آپ کا بنتا ہے, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. تو اب آپ کا موقف سٹینڈ اور بالکل سیدھا موقف ہے کہ آپ کو 15 لاکھ روپیہ واپس لینا ہے. ظاہر سی بات ہے, ان کا میرے ساتھ ایگریمنٹ 15 لاکھ کا ہے. آج یہ مجھے کبھی 7 لاکھ کہتے ہیں, کبھی 8 کہتے ہیں. یہ تو کوئی بزنس کا بات تو نہیں ہے نا, ایسے تو بزنس نہیں ہوتی ہے. صحیح. ایسے تو 10 سال میں خود بزنس مین ہوں, 10 لاکھ کے ساتھ بندہ کتنا بزنس کر لیتا ہے. صحیح. نیاز صاحب, اب کیا کہنا چاہیں گے مزید, کہ کیا ٹائم دیتے ہیں, کیا لائے عمل طے کیا ہے؟ اگر پولیس ڈی ایس پی صاحب بھی ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا آپ کے پاس لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں, آج بھی میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا ہوا تھا, انہوں نے بلقیس کو بھی کال کی, مظفر آباد بھی کی, پھر انہوں نے 2 دن کا ٹائم لیا ہوا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. صحیح. ان کے دفتر کے آگے بھی کریں گے, اور میری کوشش ہوگی کہ ان کا دفتر سیل ہو. صحیح. اور یہ فراڈ آج کے بعد اور کسی کے ساتھ نہ ہو. میں تو چلو برداشت کر رہا ہوں اس وقت تک, عام غریب لوگ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کے پاس 10 سال تک 8 سال تک 15 سال تک پیسے جمع کرواؤ, اور بعد میں آپ کو اپنے پیسے نصف بھی نہ ملے. کورونا میں آپ کی ایک قسط لیٹ ہوئی, اور 2021 میں آپ نے 2 قسطیں جمع کروائی ہیں, 2020 میں آپ نے قسط جمع نہیں کروائی ہوئی ہے جو فائل میں ہے, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. 21 میں بھی کرونا تھا. صحیح. لیکن میں نے باوجود کرونا کے 21 میں دونوں قسطیں جمع کروائی ہیں, میرے پاس وہ رسیٹ ہیں. ٹھیک. نیاز صاحب کی مختصر گفتگو آپ نے سنی ہے جی. یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. یہ 2013 سے جس وقت تک میں انٹرویو کر رہا ہوں, اس میں جو مراحل گزرے, جو کمپنی پالیسیز ہیں, کمپنی کی فائل ہے, جوبلی انشورنس جو کمپنی ہے جس کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, جن کا مونوگرام کے ساتھ فوٹو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یہ جو کمپنی ہے, اس کمپنی کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے نیاز صاحب کے پاس موجود ہے. جو نیاز صاحب کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, کل یہ تمام ڈاکومنٹس ان کی فوٹو کاپیز لے کے ہم کوشش کریں گے کہ جو جوبلی انشورنس با کا دفتر ہے, آپ کے سامنے ان کا موقف بھی رکھیں گے کہ جو نیاز صاحب گفتگو کر رہے ہیں, جو نیاز صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے. یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ کل جوبلی انشورنس کمپنی کے پاس جائیں گے اور ان کا موقف لے کر آپ تک پہنچائیں گے. پھر چونکہ ڈی ایس پی طارق صاحب کا بھی ذکر آیا, تو ڈی ایس پی طارق محمود صاحب سے بھی ہم ٹیلی فوننگ رابطہ کریں گے, اور کل کوشش کریں گے کل یا پرسوں ان سے بھی اس نیاز صاحب کے جو ایشو ہے, نیاز صاحب کا جو کیس ہے, جو نیاز صاحب کی اور ان کے آفس میں بیٹھکیں ہوئی ہیں ان خاتون کے موجودگی میں, اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ڈی ایس پی طارق محمود کا بھی موقف لیا جائے. سردار نیاز صاحب کا کہنا تھا کہ میں برداشت کر رہا ہوں اور میں برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں, لیکن
جوبلی جو لائف انشورنس کا باغ کا آفس ہے، نہ جانے کتنے غریبوں کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہوا ہوگا، کتنے مشکل سے لوگ پر منتھ یا پر ایئر انسٹالمنٹس جمع کرواتے ہوں گے، لیکن 10 سال 5 سال یا 15 سال بعد جب ان کو معلوم ہوتا ہوگا کہ کتنے مشکل کٹن سفر کے بعد ہم نے جب پیسے دیے لیکن اب یہ کہانی اس طرح کرتے ہیں، تو وہ اس وقت اس آدمی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ نیاز صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ میں خاتون کو مجبور دیکھ کے اس پلین کا حصہ بنا، اور اس وقت تک جو خاموش ہوں اس کی وجہ بھی ایک خاتون ہے، لیکن جو میرے ساتھ اگریمنٹ ہے، میں اپنا 15 لاکھ روپیہ جو میرے پاس لیگل ایویڈنس ہیں اس کے مطابق لینے کا پابند ہوں، اور ہر حربہ استعمال کروں گا اور ہر صورت اپنی رقم لوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سردار نیاز صاحب فخر کشمیر ٹریول اینڈ ٹور کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔